مرزائیوں نے ایک لفظ اور دجل پیدا کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درجات ہیں نا، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ مکسوبہ ہے، تو نبوت بھی مل سکتی ہے اطاعت سے۔ اب 1400 سال اسلامی تاریخ میں کسی نے یہ بات نہیں کہی، تمام اہل اسلام متفق ہے کہ نبوت موہوب من اللہ ہے، اور نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح ختم کر دی گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تو وہ ایک کتاب کے حوالہ دینے لگے، امام راغب اصفہانی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے المصالح الشرعیہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں امام راغب، جن کی مفردات قرآن ہے، یہی امام راغب ہے، انہوں نے اپنی کتاب مصالح شرعیہ میں کہا ہے کہ یہ چاروں کے چار درجات حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہذا جو لوگ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اور رسول کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا، یہ ترجمہ معنی صحیح نہیں ہے، مرزائی کہتے ہیں، اور امام راغب نے اس کا رد کیا ہے۔ پاکستان کے اواخر علماء میں مولانا منظور چنوٹی رحمت اللہ علیہ بہت کبیر و شان تھے، اور اللہ نے ان کو مناظرہ کے میدان میں بڑی فتح کی شان عطا فرمائی تھی۔ بالکل آخری عمر میں وہ کراچی تشریف لائے اور بنگلہ دیش جا رہے تھے، لیکن ان کی شوگر ٹیسٹ کرا دی گئی تو کہا گیا کہ گردوں نے کام چھوڑا ہے، سفر نہ فرمائے۔ تو یہاں مجھے بتایا، کہتے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، میں عمر پوری کر چکا ہوں، لیکن المصالح الشرعیہ راغب کی آج سے 32 سال پہلے میں نے قاضی نذیر کو دوڑایا تھا، اب پھر اس نے شور مچایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت جب قاضی نذیر مرزائی نے یہ بات کہی تو میں کراچی آیا، حضرت بنوری زندہ تھے، کہ جیسے میں نے بات کہی مولانا نے ہاتھ بڑھایا اور المصالح نکال کے مجھے کہا یہ رکھ لو۔ کہ میں نے اس میں سے مسئلہ دیکھا، اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کا رواج نہیں تھا، اور صفحہ نقل کیا اور وہاں جا کے اس کو جواب دیا، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ 32 سال بعد یا 34 سال بعد پھر مرزائیوں نے ہنگامہ کیا، چنوٹ اور وہ بالکل آمنے سامنے ساتھ ہے۔ میرے منہ سے نکلا کہ کتاب پیدا کرنا میرے ذمہ۔ انہوں نے کہا حضرت بنوری کا کتب خانہ ان کے انتقال کے بعد تقسیم ہو گیا بیٹی اور بیٹوں میں، پتہ نہیں کتاب کہاں چلی گئی، اب نہیں مل رہی۔ انہوں نے کہا اگر یہ کتاب مل گئی تو میں مرا بھی تو مرا نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا یہ میرے ذمہ ہے، ہر حال میں المصالح الشرعیہ راغب کی پیش کرتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دفتر کا کتب خانہ، 7 والا مکتبہ، اوپر کے مکتبے، گھر کے سارے چھان مارے، اور مجھے خوف ہوا کہ جیسے امام مسلم حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے انتقال ہو گیا، میرے بھی وہی حشر ہونے والا ہے، کیونکہ حضرت مولانا سے وعدہ کیا وہ کتاب مل نہیں رہی۔ میں نے کچھ تدابیر کی شریعت کے مطابق، اللہ کے سامنے رویا، میں نے کہا یا اللہ عزت رکھ۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے مجھے کہا چلو صبح آ جاؤ ناشتہ کر لو، بہت تھک گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔
حیران ہوا، وہ کتابوں کا کام کر رہا ہے۔ صبح جب میں ان کے ہاں گیا تو میز پر المصالح اور شریعہ رکھی ہوئی، کہنے لگے یہ آپ کے لیے رکھی ہے، یہ آپ کی ہے، لے جائے۔ میں نے وہاں سے موبائل پر مولانا منظور چنوٹی کو عرض کیا، انہوں نے کہا کہ اس خبر کے ملنے کی اتنی خوشی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا انتقال نہ ہو جائے۔ اور مجھے کہا کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ منصور بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، فوراً لے گئے، اعلیٰ ترین قسم کا فوٹو اسٹیٹ کرایا، 3-4 نسخے، ایک اوپر کتب خانے میں، ایک گھر کے کتب خانے میں سامنے، اور سب سے اعلیٰ و عمدہ مولانا کی خدمت میں بھیجا۔ مولانا المصالح الشریعہ کو خاص طریقے سے اٹھایا اور جلوس نکالا، مرزائیوں کی گلیوں میں، کوچوں میں، ان کے جامعہ احمدیہ کے سامنے جلوس نکالا، اور اس نے کہا کہ الحمدللہ راغب اصفہانی کی کتاب المصالح مل گئی ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یاد رکھو، کتاب تمہیں بھی کہیں نظر آ جائے گی، اس جگہ کو سمجھ لو۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ 4 اصناف ہیں، نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، تو راغب نے کس طرح کہا ہے؟ اس نے کہا ایک مطیعین ہے، ومن یطع اللہ والرسول، سمجھ گئے بات کو، اور دوسرا صدیقین ہے، درمیان میں نبی چھوڑ دیے۔ کیوں؟ ان کا ایمان ہے، وہ مسلمان آدمی ہے کہ نبوت کہاں کسبی ہے، کون بن سکتا ہے اعمال سے۔ میں نے بعد میں حضرت مولانا کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے چنوٹ میں ایک عظیم جلسہ منعقد کیا، اس حوالے کی خوشی میں، اور صرف میری تقریر کرائی۔ اس جلسے میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ حضرت مولانا یوسف بنوری جب ڈابیل سے پاکستان آئے اور پہلی مرتبہ ٹھنڈ العیار پڑھانے لگے تو میں ان کا پہلا شاگرد تھا، اور میرا کہا کہ حضرت مفتی صاحب ان کی وفات کے سال کا آخری شاگرد ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ حضرت بنوری نے جو مشن اٹھایا رد مرزائیت، اور ان کے استاذ مولانا انور شاہ نے پورے عالم کو جو متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور مفتی صاحب کے ذریعے اس شمع کو روشن رکھا ہے، اور مجھے کہا کتاب کا قصہ آپ سناؤ، خود ہی سناؤ۔ میں نے پورا واقعہ سنایا، الحمدللہ۔ اللہ اکبر و کبیر۔ آپ لوگ بات سمجھ گئے، جو خاص کر فضلاء ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو امام راغب کیا کہتے ہیں کہ ایک درجہ مطیعین کا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سے نکالا۔ یہ کیوں نکالا؟ کیونکہ نبیین کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کسب سے حاصل کر سکتا ہے،